اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے. اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں، میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں. اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے، وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں. نبی علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی. تھوڑی دور جا کے آپ علیہ السلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹھنے کے لیے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل. تھوڑی دور جا کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹھ رہے تھے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے. تو اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کا تک یہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو اوائڈ کرتے تھے آخری درجے تک. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹ رہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا. تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے. تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں کرنی ہیں. اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کوئی پچھتاوا تھا. ان کو تو پتہ تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو. اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. باقی یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی. جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد تو شک نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ یا اللہ کے وعدے پہ شک تھا، انسان ہے نا. تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا، پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئیں اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے. تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف. اور وہ جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں ہمارے پاس موجود ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ہے آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے. اس کا آخری چیپٹر آپ پڑھ لیں، جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں کے اوپر علیحدہ چیپٹر ہیں کتاب الجمل میں. میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں، وہ آلموسٹ میجورٹی حدیثیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کور کی ہیں، وہ ساری آلموسٹ وہاں پہ موجود ہیں. اور کئی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں. آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معاملہ ہوا، اب وہ ڈیٹیل طرح ہے میرے اس کے اوپر، جنگ جمل کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں ہے، المستدرک للحاکم میں اور کئی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے. حدیث حوض پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. سیدہ عائشہ جب نکلی جنگ جمل کے لیے، اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں معاملات بگڑ گئے. تو حوض نامی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا، وہاں پہ کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی، میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا. تو حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ آگے چلیں، آپ کی وجہ سے شاید کوئی صلح ہو جائے. صلح کیا ہونی تھی، پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا. سیدنا علی کی
شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی. انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج دیا. اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی. حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا اسما بنت امیس, حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے, اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال. اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے, اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہو. بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا. اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا, اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یہ والا معاملہ. اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا. وہ قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے. اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود. پھر عمار بن یاسر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبی کی تعمیر کے دوران. باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے, اور پھر کہا وہ عمار عمار افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے. ٹھیک ہے. اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا, تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر, جب آپ کو پتہ نا سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن بن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زادہ آپ سے بڑا لاڈ کرتے تھے آج تلوار اٹھا کے. تو حضرت علی نے ان کو پھر باہر نکل کے کہا کہ زبیر یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے تم سے ایک دن فرمایا تھا جب تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے کہ ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تم ظالم ہو گے. تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی تو وہ فوراً پلٹ گئے جنگ چھوڑ کے. تو یہ ہو سکتا ہے بھول جائے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے, ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو وہ 9 سال وہ بھولا رہا. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے, اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے. یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا. جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں. تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر, ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا اسی لیے طاعت امیر کا حکم ہے. تو پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا. تو ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا, وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے. زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا, اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا, اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں. یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی کا. تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح انالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ آپ 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ, ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے, تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو جاہل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے ایک طرف پوری جماعت کو کہا رہے ہیں. حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا, مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے, صحابی ہے اور عام صحابی نہیں ہے, صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے, لیکن اس حدیث کے تحت
دوسری طرف مسند احمد میں وہ خود ہی ابو الغادیہ کا چیپٹر آپ نکال لیں. ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. وہ روتے تھے. اچھا, اب جو ناسبی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں, عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے, تو ابو الغادیہ جو ہے نا چونکہ اس کو فضیلت حاصل ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی, لہذا اس پہ یہ فٹ نہیں ہوگا. اچھا, حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے, عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی. وہ عام دلیل ہے, یہ خاص ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں. ویسے دوسری جگہ جو ہے نا ان کو جب کہنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے. خاص یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے. ادھر انہوں نے اپنے قانون ہی الٹ کر دیا ہے, عام چیز سے خاص ختم کر دیا ہے. ایون ابن حجر اسقلانی نے بھی کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے, پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے. محدث اعظم سعودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی اعظم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا. اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں, ام القرا یونیورسٹی مکے کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شاگرد ہیں شیخ البانی کے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ابن حجر اسقلانی کے اوپر گرفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے کیا ہے. جب نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے, تو اب اصحاب شجرہ والی جو فضیلت ہے اس سے وہ باہر نکل گیا, کیونکہ یہ اسپیسیفائی ہو گیا نا, یہ خاص دلیل ہو گئی. ٹھیک ہے, باقی وہ دوزخ میں ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے, یہ تو ہم بات نہیں کریں گے. جس نے کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن ابو الغادیہ صحابی بھی ہیں. مسند ابو الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد میں, اور وہ مسند ابو الغادیہ نکال لیں تو اس میں یہی ساری حدیثیں ہیں, ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی 4-5 حدیثیں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, حدیث کی کتابوں میں. تو وہ پوری زندگی روتے تھے اور کہ بھی عمار کا قتل مجھ سے ہو گیا. ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا, لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا. بخاری کے حدیث ہے 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ابو الغادیہ نے, اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میں نے انڈیویجول نے کیا ہے, لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آ گئی ہے, اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے. اس لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا, میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے, انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی, کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے. میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرغنہ نے ورگلایا. پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا جی, یہ حصہ چھپا دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا, تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں, مخالفین بھی جنتی ہیں. آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو, باقیوں کا بھی ہو. یہ ان کی ایک امید ہے. انہوں نے کہا مجھے امید ہے, وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا, آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کرتے. دوسری طرف المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے, اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر, جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا. اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے مطلب نرم رویہ رکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت طلحہ بھی چھوڑ گیا, المصلی الحاکم میں آتا ہے, تو مروان نے خود ہی ان کے گھٹنے میں تیر مار دیا کہ اس کی وجہ سے جنگ مار گئے. تو اہل جمل کو بھی معاف کر دیا. اور آپ اہل نرمان والوں کے بارے میں آ جائیں تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی ایک قوم نکلے گی, اور جب میرے مسلمانوں میرے یعنی اس ماننے والوں میں مسلمانوں میں 2 گروہ بن جائیں گے, تو ان میں سے جو گروہ اقرب الی الحق ہوگا وہ قتال کرے گا اس خوارج کی جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ روئے عرض کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے, وہ خوارج کے خلاف لڑنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ جو جنگ نہروان ہوئی ہے. اب یہ اقرب الی الحق سے وہ پھر لیتے ہیں, کہتے ہیں جس سے پتہ چلا دوسرا بھی حق پہ ہے. نہ دوسرا حق پہ ہو تو بخاری کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت, باغی جماعت. اقرب الی الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے. پھر میں نے اس پمفلٹ پہ باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہے. غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت.
تو اس کا مطلب منافقین میں ایمان بھی تھا؟ نہیں، منافق تو ہوتا ہی کافر ہے. تو کہا اقرب، یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت. اور سنن الکبری البیہقی میں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں، بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہے، کافر ان کو نہ کہو. تو جنگ نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو جمل، صفین، نہروان، یہ سب کے سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو حق پہ مانا جاتا ہے. باقی رہا اجتہادی والا معاملہ، تو میں نے بتایا کہ دلیر لوگ جو ہیں وہ تو مانتے ہیں. میں نے مسند احمد سے حدیثیں پیش کی ہیں کہ امیر شام کے سامنے جب عمار بن یاسر کا سر لا کے رکھا گیا، انہوں نے ادھر بھی تعویل کر دی ہے کہ ہم تو اس کے قاتل نہیں ہیں، نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا. پھر حضرت علی تک جب بات پہنچی، انہوں نے کہا پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام ہے، نہ حمزہ کو لے کے جاتے تو وہ قتل ہوتا. یہ پکی دی تھی، مولا علی بھی پکی دیتے سن.